وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جو جماعت کی ویب سائٹس پہ پابندیاں لگوانے والے، جماعت کی تبلیغوں پہ پابندیاں لگوانے والے، ہمارے چینلز پہ پابندیاں لگوانے والے، وہ کس منہ سے آپ یہ بات کی ہے جناب؟ آپ نے شرم نہیں آئی؟ ویل شرم، وہ تو میں نے غلط سوال پوچھ لیا ہے۔ وہ نہیں آنی۔ آگے چلتے ہیں۔ کفر و اسلام کے متعلق ایک تفصیلی مضمون تصنیف فرمایا۔ کلمۃ الفصل جو ہے وہ مرزا غلام قادیانی کی نبوت کے حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ جماعت کے موقف کی وکالت کرتی ہے۔ ہاں جی، اور 1915 میں لکھی گئی، 1915، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ بات بتائی نہیں گئی، جی چھپائی گئی ہے ہمارے سے۔ اب جو بات میں آپ کو دکھانے چلا ہوں نا، آج میں آپ کو کھول کے وہ باتیں کروں گا کہ جو آپ سے جماعت نے چھپائی ہے۔ اور تیسری بات، جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ آپ کو جماعت کا موقف بتائے گی۔ تو جی جب جماعت کا موقف جس کتاب نے بتانا تھا 1915 میں لکھی گئی، جماعت کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، تو اللہ آپ کو عقل دے جی۔ پھر کوئی بندہ اٹھ کے یہ اگر دعویٰ کرے کہ جی یہ عقیدہ جو ہے جماعت نے چھپایا اپنے لوگوں سے، عام احمدیوں سے چھپایا ہے، تو اس کی عقل پہ ماتم ہی انسان کر سکتا ہے۔ اب جو بات میں آپ کو دکھانے چلا ہوں نا، آج میں آپ کو کھول کے وہ باتیں کروں گا کہ جو آپ سے جماعت نے چھپائی ہے۔ کلمۃ الفصل کا پیج 105 سنیں ذرا۔ چلیں جی، یہ اب کلمۃ الفصل کے پیج 105 کی یہ بات کرنے لگے ہیں۔ چلیں جی سنیں ان کی بات کیا کہتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر لفظ پھر بہت اہم ہے۔ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا تاکہ اپنے وعدہ کو پورا کرے جو اس نے سورہ جمعہ میں فرمایا۔ لے جی، یہ اتنا ایسا دیکھیں، ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہیں پہ جھوٹا ثابت کر دیا۔ ابھی وہ کہہ رہا تھا قرآن کی کوئی آیت بتاؤ، یہ سامنے لکھی ہوئی ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک انہوں نے بات کی کہ جی جو کلمۃ الفصل، انہوں نے بات کی ہے کلمۃ الفصل کے اس حوالے کی، اس صورت میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتارا تا اپنے وعدہ کو پورا کرے جو اس نے آخرین منہم لما یلحقوا بہم میں فرمایا تھا۔ اب کیا فرمایا؟ پھر کے اوپر بڑا زور ہے۔ اوہ جی پھر کہہ دیا، پھر سے اب تاثر کیا دینا چاہتے ہیں کہ گویا یہاں پر جسمانی بعثت ثانی مراد ہے حضرت مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب کی۔ چلیں جی اللہ آپ کو توفیق دے، ایک صفحہ پہلے پر چلے جائیں، ایک صفحہ جی، تو ان جھوٹے مولویوں کا پول کھل جاتا ہے۔ یہ جسمانی بعثت ثانی کی بات ہو رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں لیکن چونکہ یہ قانون قدرت کے خلاف ہے کہ ایک شخص جب فوت ہو جاوے تو اسے پھر دنیا میں لایا جاوے، ایک صفحہ پہلے، اور پھر جو تھے نا یہ لگا ہوا تھا آگے، بار بار یہی کہہ رہے آگے یہ۔ ڈاکٹر صاحب معذرت، مسئلہ تو یہ ہے کہ انہوں نے جتنی بات کی ہے وہ تو اس میں خود اس کو واضح کر چکے ہیں۔ بالکل کہ قرآنی جو آیت پڑی ہے سورۃ جمعہ کے مطابق انہوں نے کہا ہے۔ اگر سورۃ جمعہ کی آیت کے مطابق کہا ہے تو وہ سورۃ جمعہ میں تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ جسمانی طور پر اتارا جائے گا۔ تو
اسی فکرہ میں یہ خود اپنی ہی بات کو رد کر کے اس کو جھوٹا ثابت کر کے گئے ہیں موصوف. پچھلا صفحہ تو بہت دور کی بات ہے. ہاں جی آپ وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ ضرور پڑھیں آپ کلمۃ الفصل سے ہی پڑھیں تاکہ یہ جو دجل کرتے ہیں ہمیشہ حوالے کاٹ کے پیش کرتے ہیں، جبکہ ان کو کہا ہے کہ اگر ہمت اور جرأت ہے تو پورے حوالے جو ہے وہ لگایا کرے جیسا کہ ہم لگاتے ہیں. اس کے ساتھ میں نے آپ کو جو شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے اس کا حوالہ بھیجا، وہ بھی ایک دفعہ ضرور پڑھ دیں. جی ضرور ٹھیک ہے انشاءاللہ. لے جی اچھا اب وہ صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب فرماتے ہیں وہی سورہ جمعہ کی آیت لکھ کے، ٹھیک ہے جی، فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امیوں یعنی مکے والوں میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اسی طرح ایک اور قوم میں بھی آپ کو مبعوث کیا جائے گا جو ابھی تک دنیا میں پیدا نہیں کی گئی. پھر فرماتے ہیں لیکن چونکہ یہ قانون قدرت کے خلاف ہے کہ ایک شخص جب فوت ہو جاوے تو اسے پھر دنیا میں لایا جاوے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے متعلق قرآن کریم میں صاف فرما دیا ہے کہ انہم لا یرجعون. پس یہ وعدہ کون سا وعدہ؟ دوبارہ لائے جانے والا وعدہ، سورہ جمعہ والا وعدہ، اس صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانی کے لیے ایک ایسے شخص کو چنا جاوے جس نے آپ کے کمالات نبوت سے پورا حصہ لیا ہو اور جو حسن اور احسان اور ہدایت خلق اللہ میں آپ کا مشابہ ہو اور جو آپ کی اتباع میں اس قدر آگے نکل گیا ہو کہ بس آپ کی ایک زندہ تصویر بن جاوے، تو بلا ریب ایسے شخص کا دنیا میں آنا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا ہے. اور چونکہ مشابہت تامہ کی وجہ سے یعنی مکمل مشابہت مسیح موعود اور نبی کریم میں کوئی دوئی باقی نہیں رہی، حتیٰ کہ ان دونوں کے وجود بھی ایک وجود کا ہی حکم رکھتے ہیں، جیسا کہ خود مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے سارا وجود ہی وجود ہو. ٹھیک ہے جی. اب پھر یہ کر کے آپ نے آگے لکھا اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضرت نبی کریم، اب وہ کہتے ہیں نا حدیث دکھاؤ، قرآن کی آیت دکھا دی، حدیث بھی سن لو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح موعود میری قبر میں دفن کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، جس سے یہی مراد ہے کہ وہ میں ہی ہوں، یعنی مسیح موعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کوئی چیز نہیں، بلکہ وہی ہے جو، اب دیکھیں یہ کیا مولوی کیا دے رہے تھے تاثر کہ گویا حقیقی بعثت ثانی کی باتیں ہو رہی ہیں، نہیں، وہی ہے. وہ پھر کہہ رہے تھے نا یہ بھائی صاحب، وہی ہے جو بروزی رنگ میں دوبارہ دنیا میں آئے گا تا اشاعت اسلام کا کام پورا کرے، اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کے فرمان کے مطابق تمام ادیان باطلہ پر اتمام حجت کر کے اسلام کو دنیا کے کونوں تک پہنچاوے. اس کے بعد وہ فکرہ ہے جو اس بندے نے پڑھا ہے اور پھر کی رٹ لگائی ہے. کیا فکرہ جی؟ تو اس صورت میں کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتارا تا اپنے وعدہ کو پورا کرے جو اس نے آخرین منہم لما یلحقوا بہم میں فرمایا تھا. تو یہاں پہ تو پیچھے جب پڑھیں جناب پوری بات وہیں پہ بیان کر دی انہوں نے. یہ کہ عجیب جھوٹے لوگ ہیں، عجیب جھوٹے لوگ ہیں. ہاں جی، کسی دوست نے کچھ کہنا ہے جتنی دیر میں وہ حوالہ نکالوں جو نہیں محترم، یہ تحریر جو ہے مزید تھوڑی سی آگے بھی پڑھ دیں تاکہ بات جو ہے نا جزاک اللہ یہ آگے پڑھ دیں تھوڑی سی. چلیں اس کو میں لے جی دوبارہ. یہ ہے جی کلمۃ الفصل. پھر فرماتے ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. وہ کہتے ہیں نہیں یہ جماعت سے چھپایا جی. جماعت کلمۃ الفصل 1915 میں لکھی گئی
اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال 1908 میں ہوا تھا، تو ظاہر ہے جو خطبہ الہامیہ ہے اس سے پہلے کا نا محترم مولوی صاحب، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود خطبہ الہامیہ صفحہ 180 میں آیت آخرین منہم کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ کس طرح منہم کے لفظ کا مفہوم متحقق ہو اگر رسول کریم آخرین میں موجود نہ ہوں جیسا پہلوں میں موجود تھے۔ پس وہ جس نے مسیح موعود اور نبی کریم کو دو وجودوں کے رنگ میں لیا، اس نے مسیح موعود کی مخالفت کی، کیونکہ مسیح موعود کہتا ہے سارا وجودی وجودہ، اور وہ جس نے مسیح موعود اور نبی کریم میں تفریق کی، اس نے بھی مسیح موعود کی تعلیم کے خلاف قدم مارا، کیونکہ مسیح موعود صاف فرماتا ہے کہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفانی، یہ میں آگے مٹا ہوا ہے، میں اس کے لیے نہیں پڑھا، اور وہ جس نے مسیح موعود وما رائے جزاک اللہ، اور وہ جس نے مسیح موعود کی بعثت کو نبی کریم کی بعثت ثانی نہ جانا، اس نے قرآن کو پش ڈال دیا، کیونکہ قرآن بار پکار کر کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ پھر دنیا میں آئے گا۔ پس ان سب باتوں کو سمجھ لینے کے بعد اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ وہ جس نے مسیح موعود کا انکار کیا، یہ آگے وہ دوسری بات کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک جو بعثت ثانی کی بات ہے، یہاں پر روحانی بعثت ثانی کی بات ہو رہی ہے، جسمانی کی بات نہیں ہو رہی۔ پھر یہ میں پڑھ دوں، اور اس نے اس کا انکار کیا جس نے آخرین میں آنا تھا، پھر اس نے اس کا انکار کیا جس نے اپنی قبر سے اٹھ کر حسب وعدہ پھر اپنی قبر میں جانا تھا۔ یہ وہی جو حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یدفع معی فی قبری، ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کا حوالہ۔ اب کیا ہے جی، اب کہتے ہیں حدیث پیش کرو، دے تو رہے ہیں وہ، آپ نہ مانیں۔ دیکھیں ایک بات بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ لوگ بے شک نہ مانے ان دلائل کو جو ہم نے پیش کیے، کہہ دیں کہ جی ہم نے نہیں ماننا، ہم اس بات کو اس حدیث کو بھی نہیں مانیں گے، آپ کے دلیل کو بھی مانیں گے۔ لیکن یہ جھوٹ بولنا کہ جی جماعت احمدیہ مسلمہ نے یہ عقائد اپنے لوگوں سے چھپائے ہیں، وہ عقیدے ٹھیک ہیں، وہ عقیدے غلط ہیں، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، ٹھیک ہے جی، وہ تو لمبی بحثیں ہم کرتے رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ واقعاتی جھوٹ بولا عوام کے سامنے، جس نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ بہت بڑے کذاب لوگ ہیں۔ جی کسی بھائی نے کچھ کہنا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، بظاہر ان کے اصول پہ ہی چلا جائے، ہماری یہ جو کتب ہیں یہ ہمارے آفیشیل ویب سائٹس پہ بھی موجود ہیں، یہ اپنی کتابوں کو کیوں چھپاتی ہیں؟ جب ان کی بات آتی ہے تو یہ خود اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ مصطفیٰ ہیں ذل حق نور خدا، تم ہو ذل مصطفیٰ احمد رضا، کہ یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی ویسا ہی وجود قرار دے رہی ہیں، نہ وہ مہدی ہیں، نہ وہ مسیح ہیں، نہ وہ اس چیز کے دعوے دار ہیں، لیکن یہ اپنے مجددین کو اس درجے پہ کھڑا کرتی ہیں۔ تو وہاں پہ ان کی زبانوں پہ چھالے کیوں نکل آتے، وہاں پہ ان کے پاؤں کیوں نہیں اس طرف، ان کی زبانیں اس طرف چلتی، اور اسی رفتار سے کیوں نہیں چلتی جس رفتار سے یا جس تیزی کے ساتھ یہ احمدیوں کے خلاف چل رہی ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ پتہ ہے وہ جن سے $6,000 لیے ہیں نا، وہ شاید ان میں سے کئی احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والے بھی ہوں گے، وہ ڈالر کم ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز یاد کروں گا، دیکھیں جب ہم ان کے سامنے وہ حوالے پیش کرتے ہیں ان کے بزرگان سلف کے، تو کہتے ہیں جی ان کو چھوڑیں، آپ اللہ اور رسول کی بات کریں۔ تو ادھر انہوں نے دیکھو معیار ایک الگ رکھا ہوا ہے کہ سارے حوالے بزرگوں کی پیش کرنے ہیں۔ نہیں، میں فتح اسلام صاحب کی کوئی میں وہ کٹ تو نہیں کیا،
نہیں بولیں آپ. نہیں کریں اچھا آپ. اگر میں نے کٹ کیا جی یہ تو ٹھیک نہیں ہے. نہیں کوئی بات رفاق بھائی جزاک اللہ. اچھا جزاک اللہ. میں بس سمپل سی بات کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ دو انہوں نے مختلف معیار رکھے ہوئے ہیں. ادھر کے لیے وہ نہیں پیش کرنے, ادھر دھڑا دھڑ یہ پیش کیے جا رہے ہیں. وہ کل یا پرسوں لگے ہوئے تھے جی 1915 حضرت مولوی غلام رسول صاحب وہ راجے کی تحریر رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر لگے ہوئے تھے جی یہ اللہ ہے جی فلانا ہے. تو اللہ معاف کرے ایسے. جی آمین آمین. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کھولا وہ پڑھ کے سنا ہے. اس کے ساتھ میں نے ایک اور بھی بھیجا ہے جس کا یہ بڑا امتیاز صاحب ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ ذل محمدی ہے, یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذل ہے تمام کے تمام انبیاء. اسی طرح ذل اور بروز پہ باقاعدہ میرا خیال ہے کہ 4-5 گھنٹے کی ریکارڈنگ جو ہے وہ موجود ہے, وہ حوالے وہاں پہ دیکھے جا سکتے ہیں. رضی صاحب نے پروگرام کیا ہوا ذل اور بروز کا. یہ کس کس کو محمد مانتے ہیں وہ سارے اس میں ہم نے حوالے جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں. اسی طرح شیعوں کا یہ ایک حوالہ جو ہے وہ میں عموماً پیش کرتا ہوں کہ اول نہ محمد و اوسط نہ محمد و آخر نہ محمد و کلو نہ محمد. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اول بھی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہمارے درمیان والا بھی, ہمارا آخر بھی, ہمارے سارے کے سارے جو ہیں وہ سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ان کے بزرگوں میں کس کس نے یہ دعوے کیے ہیں, کس کس کو محمد سمجھا ہے, وہ تمام کے تمام ہم علیحدہ سے پروگرام کر چکے ہیں. لیکن اس حوالے کے بعد خاص طور پہ تحذیر الناس کا حوالہ جس کا یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ بھی ضرور دکھا دیں کہ یہ ذل اور بروز کا عقیدہ خود ان کا مجدد جس کو وہ دفاع کرتے ہیں اور اس کو صحیح اسلام کے طور پہ پیش کرتے ہیں خود ان کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے. تو اس لیے یہ منافقت نہ کریں, ورنہ جس چیز کو ہم اب یہاں پہ محمد ثابت کریں گے, مانے کہ آپ بھی کلمہ جب پڑھتے ہیں تو اس سے مراد آپ وہ لیتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں پیدا وہ مراد نہیں لیتے. تو یا تو پھر یہ اپنے لیے بھی اصول رکھے, لیکن ہمارا واسطہ جو ہے وہ منافقوں سے پڑا ہوا ہے. یہ سرین منافقت کرتے ہیں, اپنے عقائد چھپاتے ہیں, اور سارے ایک دوسرے کو ختم نبوت کا منکر کہہ کے کافر کہنے والے ہمارے خلاف ختم نبوت کے مجاہد بن کے تو پیش ہو جاتے ہیں. اور یہ خود کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اگر آسمان سے بھی نازل ہوں, نورانی چہرہ بھی ہو, کوئی ان میں کسی قسم کا نہ بھی ہو, تب بھی ہم نے ان کو نہیں مانا. تو اس لیے یہ منافق ہمارے مخاطب نہیں ہیں. ہمارے مخاطب وہ لوگ ہیں جو ان کی باتیں سنتے ہیں اور ان کو کسی قسم کی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ یہ حوالہ پڑھیں. جی جزاک اللہ. اچھا اس میں وہ چھوٹی سی میں بات کر لوں اگر اجازت ہو. جی فرمائیں. مجھے تو یہ معلوم ہوا اپنے عزیزم علی سلیمان کے بارے میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی. بڑی میرے دل اس وقت سے سن کے دعا نکل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہی سے بچا کے اللہ تعالیٰ کی مقبول جماعت میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ اس میں شامل ہوئے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے, اور ان کی یہ جو بھی کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ قبول فرمایا ان کی بیعت کو. انہوں نے بڑا ایک پیاری بات کی کہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ کلمہ سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو دیا ہی نہیں گیا. یہ جو کلمے وہ کہتے ہیں وہ مختلف چینلوں میں جی فلانا فلانا یہ ہو گیا. اور میرے سامنے ایک حدیث آئی ہے, اسی لیے کہ وسلم فرماتے ہیں کہ فضلت علی الانبیاء بخمسۃ, یہ بخاری میں ہے, اور بست یہ صحیح مسلم میں ہے کہ مجھے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے کہ مجھے یعنی جامع القلم ہے, یعنی جوامع القلم میں مجھے یعنی جامع وہ کلمہ جو ہے وہ عطا کیا گیا ہے. اور نبی انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی پہلے انبیاء آ چکے ہیں, حضور کی حدیث ہے کہ انا سید النبیین من الاولین والآخرین, کہ میں انبیاء کا سردار ہوں, خواہ پہلے نبی آئے ہوں یا میرے بعد آنے والے ہوں, تو تمام اس میں شامل ہو جاتے ہیں. محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے تمام باتوں پر ایمان لاتا ہوں اور ان تمام انبیاء پر ایمان لاتا ہوں جو آپ سے پہلے ہوئے, جو آئندہ ہونے والے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اچھا جی یہ مولوی صاحب یہ سنے جی وہ تحذیر الناس جس کا آپ دفاع کرتے ہیں نا, پتہ نہیں پڑھی بھی ہے کہ نہیں, دفاع کرنے آگے یہاں پہ اس میں لکھا ہوا ہے, تو آگے سنیے تقریر متعلق معنی خاتم النبیین سے, یہ بات تو سبھی اہل فہم سمجھ گئے ہوں گے
کہ موصوف بوس نبوت بذات تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، باقی اور انبیاء میں اگر کمال نبوت آیا ہے تو جناب ختم مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے، مگر بئی لحاظ کے ہر نبی کی روح اس کی امتیوں کی ارواح کے لیے معدن اور اصل ہوتی ہے۔ یہ لمبا مضمون ہے، یہ دیکھ لیں جی، جس روز نے میں آہستہ سے چلا دیا تھا، یہ پڑھ لیں تاکہ یہ جو ہماری اوپر باتیں کرتے ہیں نا، ان کے اپنے بزرگوں نے کیا کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ دوست بے شک روک کے پڑھ لیں اس کو۔ چلیں جی ویڈیو کی طرف دوبارہ جاتے ہیں۔ دو حوالے اور میں دکھا دوں، ایک اہل تشیع کا اور ایک جلدی سے دکھائیے گا۔ جی 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 محترم وہ حجت اللہ بالغہ کا حوالہ رہ گیا، وہ پلیز ضرور دکھا دیں، دوسری بات جو ہے وہی آخری نا من ہوم والی نا، ہاں جی، کیا ولی اللہ کا جو تب تک آپ وہ کھول دیں، میں تب تک ٹھیک ہے یہ پیش کر دیتا ہوں۔ یہ اہل تشیع حضرات کی کتاب میں سے ہے کہ جناب فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے سامنے ایک لو تھی جس میں ان اوصیہ کے نام تھے جو ان کی اولاد میں سے، میں نے شمار کیے ہیں 3 علی ان میں تھے، اور ان میں 3 اور 3 محمد، سبحان اللہ، 3 علی اور 3 محمد۔ پھر یہ احمد رضا خان بریلوی کا ہے کہ جب وہ آئیں گے امام مہدی، ان کے مطابق آنا ہے نا کسی نے، وہ سر سے پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، اور یہ وہ روایت ہے جس کے اوپر پوری کی پوری یہ تحذیر الناس لکھی گئی ہے، اور امام ابن حجر اسقلانی نے اس کی سند کو صحیح کہہ کے بات کی ہے، اور وہاں پہ کہا کہ ہر زمین میں ایک آدم ہے تمہارے آدم کی مانند، ایک نوح ہے تمہارے نوح کی مانند، ایک ابراہیم ہے تمہارے ابراہیم کی مانند، اور ایک عیسیٰ ہے تمہارے عیسیٰ کی مانند، اور ایک نبی آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمہارے آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند۔ تو یہ کس قدر واضح باتیں لکھی گئی ہیں، اور ان کے اپنے بزرگان نے لکھی ہوئی ہیں، ہاں جی اس کے بعد بھی بالکل۔ چلے میں وہ حوالہ دکھاؤں جو کہ محترم احمد بٹ صاحب نے، احمد بٹ صاحب کہاں پہ کر کے پڑھنا ہے اس کو؟ وہ دیکھ لیں، اس میں وہ آخری نا من ہوم والی آیت جو ہے وہ نظر آ جائے گی، کیونکہ میں نے نہیں کھولا ہوا، تو وہ ایک اچھا دفعہ ٹھیک ہے وہ آیت واضح نظر آ جائے گی، اچھا تو انہوں نے بھی اسی آیت سے استدلال کیا۔ ٹھیک، کہتے ہیں جی اسی طرح پر گویا اس نبی کی بعثت میں ایک دوسری قسم کی بعثت ہوا کرتی ہے۔ پہلی حالت کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسول منہم، اللہ ہی نے ان پڑھوں میں ان میں سے ایک نبی بھیجا، اللہ ہی نے ان پڑھوں میں ان میں سے ایک نبی بھیجا۔ اور دوسری حالت کی طرف اللہ کے قول کنتم خیر امت اخرجت للناس میں اشارہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَإِنَّمَا بَعَثْتُمْ مَيْسَرِينَ وَلَمْ، یہ اس پہ وہ اعراب نہیں ہے، وَلَمْ تَبْعِثُوا مَعْسِرِينَ، تم لوگوں میں آسانیاں بڑھانے کو پیدا ہوئے ہو، نہ دشواریاں بڑھانے کو۔ ہاں جی، اس میں اصل میں وہ تھوڑا سا مس ہو گیا، پیچھے وہ جو پیلی سی لائن لگی ہو نا، ایسا شخص نبی ہوتا ہے اور تمام انبیاء سے سب سے زیادہ عزو شان والا وہی ہے، جس میں ایک اور ہی قسم کی باسط ہوتی ہے، اس کی نسبت مراد الہی یہی ہوتی ہے کہ لوگ زندگی کی تیرگیوں سے نکل کر، تو آگے پھر انہوں نے وہی جو آیت ہے جس کا ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری باسط جو ہے وہ ہونی ہے، اور آخری نہ منہم، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے امت کے اول میں خیر ہے، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، میں نہیں جانتا کہ اس کے اول میں خیر ہے یا اس کے آخر میں خیر، اور اسی طرح بعد میں آنے والوں کو کے ثواب کو جو اپنے ساتھ صحابہ تھے ان کے ثواب سے بھی 50 گنا زیادہ کا ہے، اور بعد میں آنے والوں کو اپنا بھائی قرار دیا ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں۔ تو یہ ہے وہ مضمون وآخرین منہم والا، کہ ہم اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے کہ وہ الفاظ واضح ہیں،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بس جو ہے وہ آخرین میں ہونی ہے، تو اس سے مراد یہ ہندوؤں والا تناسخ نہیں ہے، یہ حلول کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ کلمۃ الفصل سے ہم نے بیان کیا کہ یہ روحانیت مراد ہے، اور اس کی بے شمار حوالے اور بے شمار مثالیں جو ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ذیل اور بروز اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ایک جواب میں ہم دے چکے ہیں، تو جس نے دیکھنے ہو وہ پروگرام دیکھ لیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ چلیں جی آگے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جی۔ جی ڈاکٹر صاحب سوری، اس میں امام باقر کا بھی کال شامل کر لیجئے، جو بخار الانوار جلد نمبر 13 میں انہوں نے درج کیا، صفحہ نمبر 202 میں، کہ جب امام مہدی آئے گا تو یہ اعلان کرے گا کہ اے لوگو، اگر تم میں سے کوئی ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھنا چاہے تو سن لے کہ میں ہی ابراہیم اور اسماعیل ہوں، اور اگر تم میں سے کوئی موسیٰ اور یوشع کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ میں ہی موسیٰ اور یوشع ہوں، اور اگر تم میں سے کوئی عیسیٰ اور شمعون کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ عیسیٰ اور شمعون میں ہی ہوں، اور اگر تم میں سے کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے تو سن لے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین میں ہی ہوں۔ تو یہ وہی بات ہے بٹ صاحب والی، کہ اگر یہ اس پیرائے میں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے ہیں، تو پھر اسی فارمولے اور اسی معیار کے تحت پھر آپ تو ہر اس محدث کا قول کے نیچے آتے ہیں اور ہر اس تحریر کے نیچے آتے ہیں جو آپ کے بزرگوں نے لکھی ہیں۔ اور میں پچھلے دنوں ایک وہ کلپ دیکھ رہا تھا، بلکہ کل ہی دیکھ رہا تھا، ایک مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ عبد القادر، اللہ تعالیٰ کی خدائی اتنی ہے جیسے عبد القادر کی خدائی کے سامنے ایک رائی کے دانے کے برابر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خدائی جو ہے وہ عبد القادر کی خدائی کے سامنے رائی کے دانے کے برابر ہے۔ یہاں تک آپ لوگوں کے بزرگوں نے فرمایا، آپ لوگوں کے مولوی فرماتے ہیں، امتیاز صاحب اور عدنان رشید صاحب، ان کا کیا کریں گے پھر؟ یہ تو بہت اوپر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک ذرا مسٹیک کو میں ذرا اپنی وہ سر وہ یہاں وہ ریکارڈ میں لانا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی جو حدیث جو ہے وہ پڑھی ہے، اس کے الفاظ جو ہیں وہ ابھی میں نے اصل دیکھی ہے، تو وہ ذرا میں اسے پڑھ گیا ہوں، انا سید النبیین، وہ ایسے نہیں ہے، اور وہ ہے کہ رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید الاولین والآخرین، کہ میں سردار ہوں پہلوں کا بھی اور بعد میں آنے والوں کا بھی، من النبیین، نبی آخر میں آتا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ پھر یہ نو کے والد میں چلی جائے۔ جی جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ چلیں جی ان کو سنیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو پھر کہہ رہے تھے نا، پھر کہہ دیا، اس کا تو جواب آ گیا الحمدللہ۔ جھوٹ بولا تھا انہوں نے، پچھلی پوری عبارت ہی نہیں پڑھی تھی مڈل سے۔ یہ دیکھیں صرف 2 لائنیں انہوں نے اچکی ہیں مڈل سے۔ یہ کیا ہے جناب؟ وہ یہودیوں والی صفات قرآن پاک نے یہی بتایا تھا کہ کیوں حرکتیں کرتے ہو، یہ آگے ہیں یہودی ہمارے سامنے حرکتیں کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، سوائے ان کے۔ اس کو بے شک ہم روند کے اندھے بن جائیں، ہماری مرضی ہے بھائی، اگر اس کا آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ بالکل۔ تو امتیاز صاحب ہاں جی، نہیں ہاں بالکل کر لیا کرو۔ اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے امتیاز صاحب آپ نے مشورہ دیا، ہم نے کہا چلے عقل سلیم کا استعمال کرتے ہیں، ہمیں تو اللہ نے دی ہے۔ ہم نے اسی کتاب کو لیا، اسی کتاب کو لے کے ہم نے اس کتاب کے، یہ ہے جناب کتاب عقل سلیم جو آپ بات کر رہے تھے نا، یہ رہی، ہم نے آپ نے حوالہ پیش کیا تھا یہ والا، ہم نے اس کو یہاں سے پڑھنا شروع کیا 1 صفحہ پہلے اور آگے تک ہم نے پڑھا جب 1 صفحہ بعد تک، تو ہمیں تو پوری بات سمجھ آ گئی ہے، اور ہمیں ثابت ہو گیا ہے کہ آپ نے جو بات یہاں پہ شوشہ چھوڑا تھا وہ بالکل ہی جھوٹ پہ مبنی شوشہ تھا، کوئی وہاں پر جسمانی بیست ثانی کی بات ہو ہی نہیں رہی۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم نے تو عقل سلیم استعمال کر لیا، اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے۔ یہ تو وہی بات ہوگی نا، مکھی پورے جسم کو چھوڑ کے ایک خاص جگہ پر جا کے بیٹھتی ہے، تو یہ بھی پوری تحریر کو چھوڑ کے اس جگہ کو لیتے ہیں جہاں سے ان کو
جو ہے وہ منافقت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ہاں جی، لیکن اس کو بھی توڑ تو جو وہ بات وہ کہتے ہیں نا وہ بات ہے، وہ بات جس کا فسانے میں کہیں ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ وہ جو تحریر بھی جو انہوں نے پیش کی ہے، اس تحریر میں بھی کوئی اس قابل اعتراض بات ہے ہی نہیں۔ سورہ جمعہ کی وہاں پہ باقاعدہ حوالہ دیا گیا ہے آیت کا، لیکن دیکھ لیں اب کیا بندہ کہے ان کو۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ نے قادیان میں پھر محمد کو اتارا صلی اللہ علیہ وسلم اور نعوذ باللہ من ذالک اس عقیدے کے لیے۔ مجھے بتائیں اگر مرزا غلام قادیانی، سنے بات کو، اگر مرزا غلام قادیانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو اپنے دعویٰ کے مطابق، تو لفظ پھر کے معنی کیا ہے؟ یہ لفظ پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ بھائی پھر کہتے ہیں جو پہلے آیا تھا، نعوذ باللہ میرے منہ سے غم لے کر جو پہلے تشریف لائے تھے وہی دوبارہ آئے تو لفظ پھر کی اہمیت بنتی ہے، ورنہ لفظ پھر کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ تو دیکھ لیا پیارے بھائیو، یہ ہے یہ قوم کہ اس پوری تحریر کو توڑ مروڑ کے یہ عوام کے سامنے تاثر انہوں نے دینے کی کوشش کی کہ یہاں پر یہ چونکہ پھر کا لفظ آ گیا ہے تو ثابت ہو گیا کہ گویا یہاں پہ جو بعثت ثانی ہے وہ جسمانی بعثت ثانی کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے آپ کو بہرحال الحمدللہ دکھا دی ہے، وہی ہم نے پورا بات جو ہے وہ کور کر دی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اب آگے چلتے ہیں۔